ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب آپ اگلی بات سنیے۔ ہم میلاد کو مانتے ہیں، لیکن مقصد میلاد کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ میلاد کو خالی بیان کیوں نہیں کرتے؟ میلاد کو خالی اس لیے بیان نہیں کرتے، ایک بڑا مذہب دنیا کے اندر عیسائی مذہب ہے، وہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتا ہے، کرسمس ڈے مناتا ہے، اور ہمارا مسلمان یہ بات کرتا ہے جب عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا سکتے ہیں، جب گرو جی کے ماننے والے اس کا برتھ ڈے منا سکتے ہیں، جب پنڈت کے کرشن جی کے ماننے والے ان کا برتھ ڈے منا سکتے ہیں، تو ہم پیغمبر اعظم کے ماننے والے برتھ ڈے میلاد کیوں نہ منائیں؟ تو سن لیں، وہ اس لیے مناتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس آج، ہندوؤں کے پاس آج، سکھوں کے پاس آج، یہودیوں کے پاس نہ تورات اصلی ہے، نہ انجیل اصلی ہے، نہ آسمانی کوئی کتاب اصلی ہے، ان کے پاس نبی کی سیرت بھی نہیں، ان کے پاس نبی کی صورت بھی نہیں، ان کے پاس نبی کی جماعت بھی نہیں، ان کے پاس نبی کے غلام بھی نہیں، ان کے پاس نبی کی زندگی بھی نہیں۔ ہم وہ مسلمان ہیں، ہم خالی میلاد کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے پاس خالی میلاد نہیں ہے، ان کے پاس خالی میلاد ہے، ہمارے پاس نبی کی کل حیات ہے۔ ہمیں تو یہ بھی پتا ہے حضور پیدا کس دن ہوئے، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے حضور کی دائی کون تھی، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے حضور کی دائی حلیمہ کب لے کے چلی، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے آپ کی دائی حلیمہ کہاں لے کر گئی، ہمیں یہ بھی پتا ہے حضور کی والدہ کب فوت ہوئی، ہمیں یہ بھی پتا ہے حضور کے چچا کب فوت ہوئے، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے حضور کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، ہمارے پاس یہ تاریخ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے کس طرح تجارت کی، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے حضور کا نکاح کیسے ہوا، حضور نے کتنے نکاح کیے، حضور علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی تھی، حضور کے بیٹے کتنے تھے، حضور کے نواسے کیسے تھے، حضور نے بیوی کے ساتھ سلوک کیسا کیا، حضور نے بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا، حضور نے صحابہ کے ساتھ سلوک کیسا کیا، حضور نے تبلیغ کیسے کی، حضور نے نماز کیسے پڑھی، حضور نے ہجرت کیسے کی، حضور نے غار کے اندر کیسے زندگی گزاری، حضور نے مسجد کیسے بنائی، حضور جج کیسے بنے، حضور سپہ سالار کیسے بنے، حضور شوہر بن کے کیسے تھے، حضور باپ بن کے کیسے تھے، حضور داماد بن کے کیسے تھے، حضور سسر بن کے کیسے تھے، حضور مجاہد بن کے کیسے تھے، حضور علیہ السلام مسلح پہ کیسے تھے، حضور علیہ السلام کا میدان جہاد میں کیسے گھوڑے پہ بیٹھا کرتے تھے، اونٹ پہ کیسے بیٹھتے تھے، بکریاں کیسے چرائی ہیں، حضور کی ایک ایک زندگی ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے حضور علیہ السلام دعا کیسے کرتے تھے، راتیں کیسے گزارتے تھے، حضور علیہ السلام کی استنجے کا عمل بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ جب ہمارے پاس کل حیات ہے تو ہم خالی میلاد کا ذکر کیوں کریں؟ ان کے پاس تو حیات ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو نبی کی زندگی ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ پوچھئے پنڈت والوں سے، کرشن والوں سے، پوچھو گرو نانک والوں سے، پوچھئے وید والوں سے، پوچھئے انجیل والوں سے، پوچھئے تورات والوں سے، اے دنیا کے انسانوں، 8 ارب میں سے 3 ارب مسلمانوں کو نکال دو، ساری دنیا کے یہ سارے مذہب بتا تو دیں عدلیہ کیسے ہے، ان کے مذہب نے نظام عدل نبی سے دکھائیں، نظام نکاح نبی سے دکھائیں، اولاد کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے یہ سارے کام کرنے ہیں، جج بن کے دکھائیں اپنے نبی سے، سپہ سالار بن کے دکھائیں، جرنیل بن کے دکھائیں، قاضی بن کے دکھائیں، سسر بن کے دکھائیں، ان کے نبی کی زندگی ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی نہیں، سسر کیسے بنیں گے، داماد کیسے بنیں گے، شوہر کیسے بنیں گے، باپ کیسے بنیں گے؟
آگے بتائیں تو صحیح، جب زندگی نہیں ہے ان کے پاس تو وہ خالی کیا کرتے ہیں؟ ذکر میلاد اپنے نبی کا۔ ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارے آقا نے ہمیں سب کچھ سکھلایا ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی کو غلام ایسے ملے صحابہ جنہوں نے ہر چیز ہم تک صحیح صحیح پہنچا دی، ہمارے پاس پورا دین پہنچا دیا، ہمیں استنجے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ جب ہمارے پاس پوری زندگی ہے تو خالی میلاد کو بیان کرنا یہ کمزوری ہے یا نہیں؟ ہم اس لیے میلاد کا خالی ذکر نہیں کرتے، بلکہ مقصد